من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، آج کی یہ تربیتی نشست سیرت النبی کے حوالے سے رکھی گئی ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، فضیلت وہ مصمم ہے، یعنی اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ عزت رکھنے والی شخصیت ہیں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو بندہ اس میں شک کرتا ہے یا اس کے دل میں شیطان شک ڈال دیتا ہے تو اس کے ایمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ خاندان سے پیدا کیا، جیسا کہ سیرت النبی کے حوالے سے آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں گفتگو سنی ہوگی بہت سارے علماء کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے جو کنانہ قبیلہ تھا اس کو چنا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ یعنی وہ انبیاء کی لڑی، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، پھر ان کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اور پھر اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اور یہیں پر بس نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن بھی اس انسانیت کے سردار ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں قیامت والے دن آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا۔ وہ حساب کتاب کا شروع ہونا، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے سامنے گزارشات کرنا، دعائیں کرنا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ مسلم ہیں۔ اور جو مسلمان ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اپنے دل کے اندر اسی طرح رکھتا ہے جس طرح قرآن کے اندر، احادیث کے اندر بیان ہوئی ہے۔ لیکن عزیز ساتھیوں، سوال ایک ہے اپنے آپ سے اور آپ سے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیرت ہے، جو فضیلت ہے، وہ صرف اور صرف دل کے اندر رکھنے کے لیے ہے یا پھر وہ سیرت ہماری زندگی کے اندر لانے کے لیے ہے؟ یہاں تھوڑا سا مسلمانوں کو فرق لگا ہے۔ ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، حرام کھانا عام ہے، سود خوری عام ہے، لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈالنا عام ہے، لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا عام ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا عام ہے، اور پھر اسی طرح آگے چلے جائیں، امت مسلمہ پر اس وقت کفار کے حملے، ظلم و ستم عام ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سے کچھ مطالبات نہیں کرتی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ جس انسانیت پر تم ظلم کرتے ہو، جن رشتہ داریوں کو تم توڑتے ہو، جن اپنے ورثاء پر جو زمین کا حق رکھتے ہیں ان کا حق کھا جاتے ہو، آپس میں تم ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہو، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اس موقع پر رہنمائی نہیں کرتی؟ آئیے چند باتیں آپ کے سامنے اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت نہیں ملی تھی، غار حرا کے اندر جاتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب نبوت ملی، فرشتہ آیا جبریل علیہ السلام اور آگے کہا کہ اقرا پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، وہ پورا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آگے کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے کہ یہ واقعہ میں نے پہلے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے، تو مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مومنین کی ماں تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ غمخوار ممد و معاون تھی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کیا دی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کی عزت تک بھی خراب نہیں ہوگی، جان جانا تو دور کی بات ہے، آپ کی عزت بھی اللہ تعالیٰ خراب نہیں ہونے دے گا۔ پیچھے دلائل کیا دیے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کون سی چیزیں دیکھی تھیں کہ جن کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ ہم دیکھیں کہ ہماری امت فرقوں کے اندر بٹی ہوئی، رشتہ داریاں آپس میں جھگڑے، بھائی بھائی کا دشمن، پھر محلے کے اندر لڑائیاں، پھر کافر ملکوں کے ہمارے اوپر حملے، یعنی مسلمان اس وقت دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور وہیں پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات کی بنیاد پر کہہ رہی ہیں کہ اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ سب سے پہلی بات، انکا لتصل الرحم، کہ بے شک آپ رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، یہاں پر ذرا رک جائیں، میں ذرا غور و فکر کروں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت نہیں ملی تھی؟ یہ نبوت سے پہلے کی زندگی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی خوبی بیان کی وہ تھی آپ رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں۔ آج میں دیکھوں، میں سوچوں، ایک تو میرے خون کے رشتے ہیں، ان کے ساتھ میں اپنا کتنا تعلق مضبوط کرتا ہوں، میری کتنی ان کے ساتھ صلہ رحمی ہے، کتنی شفقت ہے، کتنی نرمی ہے، تو ایک تو میں یہ دیکھوں۔ اور اسی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ رشتوں کو ملانا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تلقین کی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ رشتہ داریوں کو ملاتا نہیں ہے، رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، تو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی وعید اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم سوچیں کہ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر کیا اپنی رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں؟ اچھا، پھر یہاں پر اگر اسی مفہوم کو ہم تھوڑا سا وسیع کر لیں، ایک رشتہ ہوتا ہے ہمارا خون کا، اور ایک رشتہ ہے ہمارا ایمان کا، کلمے کا رشتہ، اسلام کا رشتہ، قرآن کا رشتہ۔ تو دونوں کو سامنے رکھیں کہ کیا جب میرے ساتھ کسی اور مسلک کا بندہ میرے سامنے آتا ہے یا کسی اور برادری کا بندہ میرے سامنے آتا ہے، تو کیا میرے دل کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ میرا رشتہ ہے، دینی رشتہ ہے، اسلامی رشتہ ہے؟ تو کیا میں رشتہ داریوں کو جوڑنے پر ہوتا ہوں یا پھر اپنے دوسرے بھائی پر کفر کا فتویٰ لگا کر، شرک کا فتویٰ لگا کر یا کوئی اور فتویٰ لگا کر اس کو دور کرتا ہوں؟ تو عزیز ساتھیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم آپس میں رشتہ داریوں کو ملائیں، چاہے وہ رشتہ داری ہماری خون کی ہو، چاہے وہ رشتہ داری ہماری ایمان اسلام وہ رشتہ داری ہو، تو ہمیں یہ رشتہ داری ملانی چاہیے۔ اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، مجھ سے برداشت ہوتی نہیں ہے، چاہے میرا بھائی کرے، چاہے میرا والد کرے، چاہے میرا کوئی اور رشتہ دار کرے، غلط بات میں برداشت نہیں کرتا۔ تو پھر برداشت کون سی بات ہوتی ہے؟ برداشت تو غلط بات ہی برداشت کی جاتی ہے، اچھی اچھی باتیں تو ہر کوئی، میں بھی آپ بھی برداشت کر لیتے ہیں، بلکہ بڑی خوشی سے قبول کر لیتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، جب غلط بات سامنے آئے
تو اصلاح ضروری ہے، لیکن اس کی بنیاد پر دشمنی رکھنا، اس کی بنیاد پر رشتوں کو توڑ دینا، تعلقات کو ختم کر دینا، یہ سیرت النبی ہمیں یہ درس نہیں دیتی۔ اچھا، اس طرح خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی وہ یہ ہے کہ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ وہ بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فقیر ہے، غریب ہے، آپ خود کمائی کر کے اس کو دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور کے اندر لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، کھجور کھاتے تھے تو کھجور کے ساتھ اس کی گٹلی بھی چوستے تھے بھوک کی وجہ سے۔ جب ان کو بھوک لگتی تھی تو وہ اس بھوک کی وجہ سے ڈاکے بھی مارتے تھے، جب ان کو بھوک ستاتی تھی تو وہ دوسروں کا حق بھی کھا جاتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے، اور اس دور کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کمائی کرتے ہیں اور غرباء کو، لاچاروں کو، غریبوں کو، فقیروں کو جا کے وہ پیسے دیتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کمائی کرتے تھے؟ بکریاں چرا لیتے تھے، یا کوئی اور چھوٹا موٹا کام کر لیتے تھے، یا شام کی طرف کوئی قافلہ گیا اس کے ساتھ چلے گئے، کسی اور کا سامان لے کر چلے گئے اور چند درہم دینار وہ لے کر آتے اور وہ بھی فقراء مساکین غریبوں پر خرچ کر دیتے۔ اب دیکھیں عزیز ساتھیوں، میں یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے نقطہ آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کروں گا۔ بات چلی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، اور اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر بہترین پیار محبت کا ماحول رکھنا چاہتے ہیں، عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہر بندے کو باعزت بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں۔ نمبر 1 رشتہ داریوں کو ملانا ہے، نمبر 2 جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم نے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاسلام احب، کہ کون سا اسلام وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پسندیدہ اسلام اللہ تعالیٰ کو یہ ہے کہ تو کھانا کھلائے، اور اس بندے کو جس کو تو جانتا ہے اس کو بھی، جس کو نہیں جانتا اس کو بھی تو سلام کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسندیدہ ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اور پھر نبوت ملنے کے بعد بھی یہ اپنی قوم کو درس دے رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو جب سب سے پہلی بات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے سنی وہ یہ تھی کہ افشوا السلام واصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ 4 چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب سے پہلا کام تو ہم نے آپس میں سلام کو عام کرنا ہے، جو جان پہچان والا ہے اس کو بھی سلام کہنا ہے، جس کے ساتھ جان پہچان نہیں ہے اس کو بھی سلام کہنا ہے، جس کے ساتھ رشتہ داری ہے اس کو بھی سلام کہنا ہے، جو تمہارے قبیلے کا نہیں ہے اس کو بھی سلام کہنا ہے۔ افشوا السلام، سلام کو عام کر دینا ہے، اس سے رشتہ داری ملے گی، آپس میں محبت بڑھے گی، امت کا تصور پیدا ہو جائے گا۔ اور دوسرا کام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلانا ہے۔ اس کھانے کے اندر ویسے دوستی کے اندر بھی کھانا کھلا سکتے ہیں، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے سب کو کھلا سکتے ہیں، لیکن عزیز ساتھیوں خصوصاً غرباء کو، فقراء کو کھانا کھلانا، ان کی مدد کرنا، اس کے اندر یہ آتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان کی ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ ان کو مال کے ساتھ محبت ضرور ہوتی ہے، اس محبت کے باوجود وہ یتیموں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، اسیروں کو، قیدیوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ لنگر کھلانا،
یہ عوام کو کھانے کھلانا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ لیکن عزیز ساتھیوں، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، آپ کی تعلیمات کو دیکھیں، تو کھانا کھلانا یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ اور جو بندہ مساکین کو، فقراء کو، غرباء کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا اسلام پسندیدہ ہے۔ اور پھر اسی طرح کھانا کھلانے کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ قیامت والے دن جو لوگ جہنم کے اندر جائیں گے نا، تو جنتی ان سے سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم کے اندر کس چیز نے پھینک دیا؟ تو وہ دو جواب دیں گے کہ ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا ہم وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم آپس میں اتحاد، اتفاق، رشتہ داری، خون کی، اسلام کی، دین کی، ایک تو وہ رشتہ داری قائم کریں، اور دوسرا ہم غرباء، مساکین، فقراء، ان کے کھانے پینے کا بندوبست، ان کی حوصلہ افزائی، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ اور اس کام کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے جموں کشمیر یونائٹڈ ویلفیئر ونگ یہ پورے آزاد کشمیر کے اندر یہ کام کر رہی ہے، اور آپ کے ڈوڈیال کے اندر بھی جہاں زیب بھائی وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو میری آپ بھائی سے گزارش ہے کہ ہم سب مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھتے ہوئے، آپ کا طریقہ سمجھتے ہوئے، ہم ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہو جائیں، اور ہم جب اس کام پر لگ جائیں گے تو پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت سے نوازا ان کاموں کی وجہ سے، اور اسی طرح ہم بطور امت عزتیں بھی حاصل کریں گے، رفتیں بھی حاصل کریں گے، اور ہمیں غلبے بھی حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔